اتبعوا من لا يسألكم أجرا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ یاسین کی ان آیتوں میں اس واقعہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کا تقریباً آدھا حصہ میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے 3 پیغمبر ایک بستی میں تشریف لائے۔ قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ قوم نے یہ کہہ کے ان کی تکذیب کر دی کہ تم ہماری طرح بشر اور دعوے نبوت میں تم جھوٹے ہو۔ قوم نے اس قید سالی کی ذمہ داری بھی ان انبیاء پہ ڈال دی۔ بارشوں کا یہ بند ہو جانا اور فصلوں کا گرنا، یہ سب تمہاری نحوست ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان نبیوں کو
دھمکی دی کہ اگر تم اپنی تبلیغ سے، دعوت سے نہ رکے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور دکھ بھرا عذاب اور سزا تمہیں جھیلنی ہوگی۔ انبیاء بڑی نرمی سے انہیں جواب دیتے رہے کہ ہمارا رب اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ نحوست ہر آدمی کی اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری نحوست ہے جس سے اللہ ناراض ہوا اور تم عذاب میں جکڑے گئے۔ باقی رہ گئی تمہاری دھمکی، اس لیے ہمیں سزا دینا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سیدھے راستے کی نصیحت کریں۔ قرآن پاک جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو پھر درمیان میں اللہ کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی بات شروع کرتے ہیں کہ اس اگلی بات کے پڑھنے سے چھوڑا ہوا حصہ خود بخود ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ انبیاء اور قوم کے درمیان یہ مکالمہ چلتا رہا ہوگا کئی دنوں تک، ہو سکتا ہے کئی مہینوں تک۔ اس کی آواز بھی دور دور تک پہنچی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد مومن دوڑتا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قوم ان نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو گئی اور اپنی دھمکی پر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ رجل مومن جو شہر کے پرلے کنارے پہ ہے، مزدوری کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، موحد ہے، مومن ہے، ان نبیوں کو مان چکا ہے، اس تک جب یہ خبر پہنچی کہ قوم بڑی بکھری ہوئی ہے، آپے سے باہر ہوئے، انبیاء کی توہین اور بے عزتی، مارنا اور سنسار کرنا، اس کے لیے وہ تیار ہو گئے، تو وہ شخص وہاں سے دوڑتا ہوا اس جگہ پہ پہنچ گیا جس جگہ پہ انبیاء بھی موجود تھے اور وہ بکھری ہوئی قوم بھی انگاروں کی طرح وہ دہک رہے تھے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں گے لفظ جو میں نے بولے، اس طرح انگارے دہکتے ہیں، اس طرح وہ دہک رہے تھے، شعلے مار رہے تھے، چمک رہے تھے، مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ یہ آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم کو خطاب کرنا شروع کیا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان نبیوں کی پیروی کرو،
ان کی بات کو مانو، ان کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان نبیوں کی پیروی کرو، یہ اس تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتے، ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے، ان کی کوئی معیشت کا مسئلہ ہے، یہ تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے ہیں. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، یا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ان نبیوں کی جو عملی زندگی ہے وہ بے مثال ہے، اس کی مثال کوئی نہیں. وہ ہدایت یافتہ ہیں، مزدوری نہیں مانگتے ہیں، اجرت تم سے نہیں مانگتے ہیں، تو ان کی تو پیروی کرنی چاہیے. تم پیروی کرنے کے بجائے ان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو، ان کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ بات نکھر کے سامنے آئے گی کہ تقریباً ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض اس سے ذاتی نہیں ہے، میں اس پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا بدلہ اس دعوت و تبلیغ کا کس کے ذمے ہے؟ اب قوم نے ان نبیوں کو چھوڑا، یہ گھر کا بندہ تھا، شہر کا بندہ تھا، برادری کا بندہ تھا، اس کے درپے ہو گیا کہ تو بھی، یہ تو ہمارے معبودوں کے گستاخ اور بے ادب ہیں ہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ پکارے نہیں سنتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ مل گئے، تیرا بھی یہی نظریہ ہے، تیرا بھی یہی عقیدہ ہے. تو پھر اس مرد موحد نے انبیاء کے سامنے اور اس بکھری ہوئی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اللہ کو اس کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی تقریر کو قرآن میں جگہ دی، بہت خوبصورت تقریر کی ہے اس نے. کہتے ہیں مالیہ لا عابد الذی فطرنی، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا، نیز سے ہست کر دیا ہے، نابود سے بود کر دیا ہے. ایک گندے پانی کے قطرے پر نقشے جما کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں. یہ ساتھ دلیل بھی دی اللہ کی عبادت پر اور وحدانیت پر اور الوہیت پر. اتنا خوبصورت لہجہ ہے کہ اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر میرا روزی رساں ہے. وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. مبدا کا ذکر کیا، پھر معاد کا ذکر کیا، یعنی ابتدا کا ذکر کیا، پھر انتہا کا ذکر کر دیا. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پھر ایک دن لوٹ کے جانا بھی. اس اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اس اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے ہو کہ تم نے پلٹ کے اور لوٹ کے اسی کے آگے جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے. آگے کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں جس طرح تم نے بنا رکھے ہیں؟ کیا میں اللہ کے سوا اور الہ بنا لوں جس طرح تم نے بنا رکھے ہیں؟
सिवा और मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना लूं जिस तरह तुमने बना रखे हैं। हालांकि अगर अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ले, किसी मुसीबत में डालने का, किसी बीमारी में मुब्तला करने का, कोई नुकसान देने का, कोई घाटा देने का, फसलें तबाह करने का, अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ले, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया, तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम भी नहीं आ सकता कि वो मुझे उस मुसीबत से छुड़ा ले, वो अल्लाह से बात मनवा ले, वो अल्लाह के सामने मेरे सिफारिशी बन जाए। नहीं, उनकी सिफारिश मेरे काम भी नहीं आ सकती। वला युनक़िज़ून, और वो मुझे उस मुसीबत से छुड़ा भी नहीं सकते। तो मैं उनकी इबादत क्यों करूं, मैं उनकी पुकारें क्यों करूं, मैं उनको माबूद क्यों मानूं, मैं उनको इलाह क्यों मानूं, जिनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए, जो आजिज़ हो, मजबूर हो, जो मुझे रब की गिरफ्त से छुड़ा ना सके, उनकी इबादत मैं क्यों करूं। कितना खूबसूरत अंदाज है, सुभान अल्लाह। देखा है आपने, पहले रंग रखा मुस्बित, मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया। फिर आगे उसने रंग रख लिया मनफी, अल्लाह के सिवा मैं औरों की इबादत क्यों करूं। नहीं करता मैं उनकी इबादत जिनकी तुम इबादत करते हो, उनकी सिफारिश किसी काम नहीं आएगी और वो मुझे रब की गिरफ्त से छुड़ा भी। ये मैंने बिल्कुल तर्जुमा सा किया इसका, लेकिन इससे इतनी बात तो समझ आई ना कि दीन तौहीद का जो मुबल्लिग है, तौहीद का जो दाई है, दावत देने वाला, तबलीग करने वाला, तौहीद का वाज करने वाला, लोगों को तौहीद समझाने वाला, अगर वो मुसीबत में और तकलीफ में घिर जाए तो उस रजुल मोमिन की तरह मुवाहिदों को भी उसकी पीठ पे खड़ा होना चाहिए। फिर वो बोले जिस तरह अंबिया अब खड़े और तकरीर ये कर रहा और अपनी कौम से ये मुखातिब हो गया है बराह रास्त उन नबियों के तामुन में, और उन नबियों की पीठ पे खड़ा है और तकरीर कर रहा है, क्यों मैं ना इबादत करूं उनकी। इन्नी इज़न लफी ज़लालिन मुबीन, अगर मैं अल्लाह के सिवा औरों को इलाह मान लूं, अगर मैं अल्लाह के सिवा औरों को माबूद मान लूं, अगर मैं अल्लाह के सिवा औरों के सजदे करने लगूं, अगर मैं अल्लाह के सिवा औरों को हाजत रवा मान लूं, इन्नी इज़न लफी ज़लालिन मुबीन, फिर तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। अंदाज भी देखिए प्यारा कितना है, उनको नहीं कहता भी तुम गुमराह हो, समझाने का आप अंदाज देखें उसका। ये नहीं कहता कि तुम गुमराह हो, तुम गैर अल्लाह की इबादत करते हो गुमराह हो, उसको अपने ऊपर डाल रहा है कि अगर मैं ऐसा करूं, हालांकि ये तो ऐसा करता नहीं था, करते कौन थे वो करते, लेकिन लहजा उसका क्या, इन्नी इज़न लफी ज़लालिन मुबीन, फिर तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। अगर मैं शिरक करूं तो फिर तो मैं गुमराह हो गया। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम, ये है जुर्रत का ऐलान, सुभान अल्लाह, ये है बहादुरी का ऐलान, ये है शुजाअत का ऐलान। सारी कौम जो अंगारों की तरह दहक रही है, सुर्ख आंखें उनकी अंबिया को खा जाने वाली नजरों से वो देख रहे हैं, संसार कर देंगे, मार देंगे, शहर से निकाल देंगे। उस बिखरी हुई कौम के सामने उनको खिताब करके कहता है, इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूं, फस्माऊन, तुम भी इसको सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहां लहजा क्या रखा, मैं अपने रब पर ईमान ला चुका हूं, यहां फिर अपना नहीं जिक्र किया, पहले अपना जिक्र कर रहा था,
پھر میں گمراہ ہو گیا اگر میں شرک کروں تو. لیکن یہاں ضرب لگانی ہے نا، ان کی غیرت کو جگانا ہے، تو یہاں کہتا ہے آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. وہ صرف میرا پالنہار نہیں ہے، وہ تمہارا پالنہار. وہ صرف میری نشو و نما نہیں کرتا، وہ تمہاری نشو و نما بھی کرتا ہے. وہ صرف مجھے پروان نہیں چڑھاتا، وہ تمہیں بھی پروان چڑھاتا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں اپنے رب پر ایمان اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس نے خطاب کیا ہو انبیاء سے، یعنی جب کفار سے مشرکین سے اس نے خطاب کر لیا، تقریر کر لی، ان سے الجھ لیا، تو اب نبیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ مانے یا نہ مانے، انی آمنت بربکم، اے اللہ کے نبیوں میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، اے اللہ کے نبیوں تم سنو، کل قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دینا. تو یہ نبیوں کو خطاب کیا اس نے، ان انبیاء کو جو 3 نبی تھے، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. فاسمعون، میری اس بات کو سن لو. قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا داخل ہو جا جنت میں. تو اللہ نے درمیان چھوڑ دیا واقعے کو، جس کی خود بخود سمجھ آ رہی ہے. اس بندے کو تو نہیں کہا کہ تو جنت میں اب چلا جا، اس بندے کو کہنا تھا جو وہاں کھڑا تھا، تقریر کر رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، توحید کا اعلان کر رہا تھا، ایمان کا اقرار کر رہا تھا. اس کو اللہ نے کہا کہ تو جنت میں چلا جا، نہیں. درمیان میں اللہ نے واقعہ کو چھوڑ دیا. پھر قوم نے اس پر پتھر برسانے شروع کیے، پھر قوم نے اس کو پکڑ لیا، پھر قوم نے اسے پاؤں سے لتاڑ دیا، پھر قوم نے اسے قتل کر دیا، پھر قوم نے اس کی گردن کاٹ دی. اور اللہ کہتی ہے ادھر اس کو قتل کیا گیا، ابھی اس کا وجود ان کفار کے قدموں میں تھا کہ ہم نے حکم دیا ادخل الجنہ. اس جسم نے جانا تھا، یہ تو یہاں پڑا تھا، اسے تو کافر لتاڑ رہے تھے، اسے تو قتل کر دیا گیا تھا. جسم ابھی یہاں ہے، وجود ابھی یہاں ہے، اور اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں ادخل الجنہ، چلا جا جنت میں. یہاں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، روح کو جنت میں داخل کر. مصیبت یہ بن گئی کہ ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے جو ہمارے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو. یہ دیکھو قرآن. پھر چوتھے پارے میں اللہ نے کہا کہنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، لا تحسبنا، مردہ گمان بھی نہ کرو، ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو. تو وہی عید دکھا دیتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بھی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. ہاں جی شہید زندہ ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، تو پھر وہ آگے ایک اور چیز ساتھ جوڑ دیتے ہیں، شہیدوں کا مرتبہ تو کم ہے اور نبیوں کا مرتبہ تو شہیدوں سے بلند ہے. جب شہید زندہ ہیں تو پھر نبی بھی. وہ لوگ اس چکر میں آ جاتے ہیں. تو میں نے کئی مرتبہ آپ سے گزارش کی، اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ
قرآن پاک کی تفسیر کے جو اصول ہیں ان میں پہلا اصول یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر کر دیتی ہے، ایک جگہ پہ بات کو مختصر کرتی ہیں، دوسری جگہ پہ کھول دیتی ہیں۔ میں اس کی بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اور تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، آپ کے ارشاد سے۔ آپ نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، اور اگر آپ کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو پھر اس کے بعد کسی عالم کا بولنا یا اس کا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنا یہ توہین رسالت کے زمرے میں آئے گا، یہ نبی پاک کی گستاخی بن جائے گی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہاں نبی پاک کا فرمان آ جائے تو اس کے آگے بات بس سر جھکا دو۔ تو آقا نے اس آیت کی تفسیر کیا کی؟ آپ نے کیا تفسیر کی ہے اس آیت کی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں اتری ہے، کب اتری ہے اور کیوں اتری ہے۔ حد ہو گئی ہے ان کی، قرآن پاک کا علم۔ ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا استاد جی قرآن قید لگاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں مارے گا ان کو مردہ نہ کہو، اور ہم شہید کے ساتھ جتنے معاملہ کرتے ہیں وہ اسے مردہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیوں جی شہید کا جنازہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا واسطے حاضر اس زندے کے، کیا کہا جاتا ہے؟ دعا واسطے حاضر اس میت کے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنے تو ہم سارے آپ چلے، اس میں ہم تو نہیں ہے اشاعت و توحید والے، صرف 18 بلاغ والے تو نہیں ہے، اس میں تو سارے کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے، سب نے کہا۔ پھر شہید کو دفن تو نہیں نہ کیا جائے، زندہ سمجھ نہیں، نہیں زندہ، قرآن جو کہتا ہے مردہ نہ سمجھو، مردہ سمجھو ہی نہیں، وہ زندہ ہے۔ تو جب اس کو دفن کر رہے ہیں تو کیا سمجھ کے دفن کر رہے ہیں؟ اور اگر زندہ سمجھ کے دفن کر رہے ہو تو پھر تم ان لوگوں جیسے ہو جو اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں، تو ظلم ہو گیا، زندہ سمجھا پھر ان کو دفن کر دیا۔ شہید کی بیوی عدت گزار لے 4 مہینے 10 دن، اور اگر وہ امید سے ہے تو پھر وضع حمل، جب اس کی عدت گزر جائے تو وہ دوسری جگہ پہ نکاح کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، کیا سمجھ کے؟ آپ زندہ ہوں، کراچی چلے جائیں 4 مہینے 10 دن کے لیے، آپ کی بیوی پیچھے اور نکاح کر لے، تے آ کے بڑا غیرت کا مظاہرہ کرے تو شہیدیاں کی سمجھ رکھے، بیویاں اور لے گئے، اور یہ کیا ہے؟ شہیدوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا سمجھ کے؟ زندے کی تو نہیں ہوتی،
شاگرد کہتا ہے استاد جی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، مردہ سمجھو بھی نہیں، اور ہم جتنے معاملے شہید کے ساتھ کرتے ہیں اس کو مردہ سمجھ کے کرتے ہیں، یہ مسئلہ حل کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں جڑا سوال تو میرے کو کیتا نا ایو سوال میں نبی اکرم کو کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تو سارا معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں مردہ سمجھ کے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ساتھی جو شہید ہوئے بدر و احد میں ان کی روحیں جب جنت میں پہنچی تو اللہ نے انہیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالموں میں داخل کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ سبز رنگ کے پرندے ان کی کیا حقیقت ہے، کیا ماہیت ہے، کیا وجود ہے، کیا جسم ہے، کیا حسن ہے، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ اس کی روح کو سبز رنگ کے پرندوں کے کالموں میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہو اڑو اور سیر کرو۔ یہ عرش کے نیچے سونے کی ہم نے قندیلیں لٹکا رکھی ہیں، آرام کرنا ہو تو یہاں آ کے آرام کرو۔ وہ پتہ نہیں قندیلیں کیسی ہو، پتہ نہیں ایک قندیل ہی ساری دنیا سے بڑی ہو، کیا پتا کیا خبر ہے۔ اللہ نے ان کو انعامات سے، اکرامات سے، اعزازات سے، نعمتوں سے، انعامات سے مالا مال کر دیا ہے، جہاں چاہو پھرو اڑو کھاؤ پیو۔ پھر اللہ نے ان سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ تو ان روحوں نے جواب میں کہا ساری نعمتیں ہیں، اعزازات ہیں، اکرامات ہیں، پھل ہیں، یا اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پھر زور دیا کہ نہیں کوئی چیز مانگو، تو پھر ان روحوں نے کہا کہ اگر تو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے۔ نہیں سمجھو، سے نکالا ہے، اگر وہ روحیں جسموں کے اندر پہلے موجود ہیں تو وہ تقاضا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ روحیں کیوں تقاضا کر رہی ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم تیرے رستے میں دوسری بار جہاد کریں اور پھر تیرے رستے میں شہید ہو جائیں، پھر اس سے زیادہ عزت تو ہماری روحوں کو لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جس کی روح ہم قبض کر لیتے ہیں اس کو قیامت سے پہلے واپس نہیں کرتے، یہ مطالبہ تمہارا منظور نہیں ہے۔ تو پھر روحیں جواب میں کہتی ہیں کون ہمارے بھائیوں کو بتائے گا، کون ہمارے بھائیوں کو خبر دے جو دنیا میں، کون ہمارے بھائیوں کو خبر دے کس بات کی، اننا احیاء، کہ ہم زندہ ہیں فی الجنہ۔ ابو داؤد صفحہ 341 اس کی جلد پہلی ہے، اور پہلی بات جو میں نے کہی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری کی ابھی روایت پیش کرتا ہوں، اور اس کے راوی ابن عباس بھی ہیں۔ کون ہمارے بھائیوں کو خبر دے اننا احیاء فی الجنہ، کہ ہم زندہ ہیں فی الجنہ۔ وہ پریشان ہوں گے ہمارے بھائی، بیٹے، بیویاں، کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنا، تو کوئی ان کو خبر دے ہماری اس زندگی کی، ان نعمتوں کی، اس جنت کے اڑنے کی، سیر کرنے کی، سونے کی قندیلوں میں آرام کرنے کی، کون ہمارے بھائیوں کو اطلاع دے گا؟ فقال اللہ تعالی، تو روحوں کی یہ بات سن کے اللہ نے کہا میں خبر دوں گا۔ تب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ کس نے تفسیر کی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ آیت اللہ نے
سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم سبحان اللہ یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون روزیاں پاتے ہیں، سبحان اللہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میری زندگی آپ کو شعور ہے، آپ کی زندگی ہے مجھے شعور ہے۔ کیا کیا ہے شعور؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ شعور ہے۔ لیکن جب شہیدوں کی زندگی کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے شعور نہیں ہے تو اس میں پھر ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں زندہ ہے، انہی قبروں میں زندہ ہے، یہی جسم زندہ ہے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہ کہنے کی، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا، کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تفسیر کر دی ہے تو اس کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس کی گنجائش اب کہتے ہیں قتل کیا چیز ہوتی ہے جی؟ بدن۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تو پھر زندہ بھی بدن ہوگا۔ اے شکر ہے صحابہ دی جگہ تے تسی کو نہیں سو۔ تو جب نبی پاک یہ تفسیر فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ نبی پاک پہ اعتراض کرنا تھا کہ یا رسول اللہ قتل تو جسم ہوتا ہے، تو پھر زندہ بھی جسم کو ہونا چاہیے۔ یہ جو دلیل ہے کہ قتل جسم ہوتا ہے تو زندہ بل احیاء زندہ بھی جسم کو ہونا چاہیے، اسی جسم کو، اس پر تو میں بھی ایک اعتراض کر سکتا ہوں۔ جب وہ قتل سے پہلے موجود تھا، دیکھتا تھا، سنتا تھا، بھاگتا تھا، پکڑتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، شادی کرتا تھا، بچے ہوتے تھے، اب جسم اسی طرح زندہ ہو گیا ہے، مانتے ہو؟ مانتے ہو وہی زندگی جس طرح کی پہلی زندگی تھی اس کی، اب بھی اس کی وہی زندگی ہے؟ تو یہ اگرچہ مگرچہ کی بات ہے۔ یہ سب قتل کیا ہوتا ہے، زندہ کیا ہے، یہ تم کرو، یہ تمہیں مبارک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مقابلے میں میری جرت نہیں ہے کوئی عقلی دلیل پیش کرنے کی، میں نہیں جرت پاتا اپنے آپ، مجھ میں یہ جرت نہیں، تم میں یہ جرت ہو، کسی عالم میں یہ جرت ہو، وہ خود اس کی تفسیر کرے، عقلی طور پہ اس کی تفسیر کرے، اس کی جرت ہو، اور ہم جو ہے نا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، میرے پیارے پیغمبر نے تفسیر کہ یہ زندگی ان کی کہاں ہے، یہ زندگی ان کی عالم برزخ میں، جنت میں۔ کہتے ہیں وہاں تو سب بھی زندہ ہیں، اگر نبی بھی وہاں زندہ ہے تو پھر خصوصیت کیا ہے؟ تو جب نبی دنیا میں زندہ تھے تو یہاں سب زندہ نہیں تھے؟ جب نبی پاک دنیا میں زندہ تھے تو ابو جہل زندہ نہیں تھا؟ تو دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے؟ ابو جہل کی زندگی نجس، پلید، خبیث، گندی، اور میرے نبی کی زندگی پاکیزہ، مقدس، ستھری۔ زندگی ایک ہی ہوتی ہے، فرق مراتب میں ہوتا ہے، فرق درجوں میں ہوتا ہے۔ جب دنیا میں زندہ تھے تو کافر زندہ نہیں تھے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت، وہاں تو سب زندہ ہیں تو یہاں سب زندہ نہیں تھے، تو پھر زندگیاں ایک جیسی تھی علیاذ باللہ؟ نہیں، ان میں فرق ہے۔ تو وہاں بھی جو زندگی ہے اس میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک صحابی بدر کے میدان میں شہید ہوئے، نوجوان تھے، حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ بدر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ یہ خبر سنی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کے کہتی ہے، عورت جو ہے
کہتی ہے اگر میرا بیٹا جنت میں پھر تو میں کروں گی صبر کہ چلو اچھی جگہ پہ پہنچ گیا، اور اگر کوئی اور معاملہ ہے نا تو پھر آپ بتائیں، پھر دیکھیں میں کرتی کیا ہوں۔ تو نبی پاک نے اس کو کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہے؟ نہیں، جنت کے مختلف درجے ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ بخاری صفحہ 567 جلد دوسری، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، صرف جنت میں نہیں، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اسی بخاری میں صفحہ 391 اور جلد پہلی اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو یہاں مانگتا پھرتا ہے اے زمین کے اندر، واہ زندگی کیڑی ہے، تو اٹھتے تھے وہ زمین کے تھلے، اس زمین کے اندر زندہ ہے، اس قبر میں زندہ ہے، اور نبی پاک کہتے ہیں کہ وہ تیرا بیٹا تو پھر جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں۔ اور جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ جس کی چھت اللہ کا عرش کہاں؟ تو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس شہید کے بارے میں کہ وہ کہاں زندہ ہے؟ جنت الفردوس۔ ایک صحابی ہے عبداللہ رضی اللہ تعالی احد میں شہید ہوئے، وعلیہ قرض، ان پہ بڑا بھاری قرضہ تھا، وعیال کثیر، ٹبر بڑا زیادہ سی، ان کی بیٹیاں زیادہ ہیں، اہل و عیال کثیر ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے جابر، عبداللہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جابر۔ یہ جابر پریشان ہوا کہ میرا باپ، میرا والد دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر نبی پاک نے فرمایا جابر، اللہ نے جنت میں ہر شہید سے پردے کے پیچھے بات کی ہے، اور جب تیرے باپ کی باری آئی تو اللہ نے تو بدو کہا۔ یہ ترمذی میں ہے، صفحہ 125 ہے، جلد دوسری ہے۔ سارے شہیدوں سے گفتگو کی پردے کے پیچھے من وراء حجاب، لیکن جب تیرے باپ کی باری آئی نا تو رب نے پردے ہٹا کے دو بدو تیرے باپ سے بات کی ہے، اور تیرے باپ سے رب نے کہا ہے فصل مانگ میرے کو کی، سبحان اللہ، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے باپ نے کہا اسألک ان اردہ، میں مانگتا ہوں کہ مجھے لوٹا دیا جائے الی الدنیا، دنیا میں واپس، کس کی طرف؟ تم جو کہتے ہو حیات دنیا والی ہوتی ہے، حیات دنیا بھی ہوتی ہے، یہ تو تمنا کر رہا ہے مجھے لوٹا دیا جائے الی الدنیا، دنیا کی طرف، فاقتل فی سبیلک ثانیۃ، تاکہ میں دوسری بار تیرے رستے میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ فقال، تو اللہ نے فرمایا میری طرف سے یہ بات گزر چکی ہے کہ جن کو ہم قبض کر لیا کرتے ہیں اسے پھر دنیا کی طرف نہیں لوٹایا کرتے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تو یہ نبی پاک کے جتنے ارشادات میں نے ترمذی سے، بخاری سے، مسلم سے پیش کیے، ان سب سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ اس قبر والی، دنیا والی، جسم والی نہیں ہے، بلکہ وہ حیات ہے جنت والی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ان کو کیا دی جاتی ہے؟ بالکل آپ نے کسی کی دھاڑ نہیں کرنی، میری دھاڑ بھی نہیں کرنی، اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتا دو ایک کیڑی روزی دیتی جاندی ہے؟ جنت والی یہ جو روزی مل رہی ہے، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہی روزی دنیا والی۔ یہاں اگر حیات دنیا بھی ہے تو پھر روزی بھی دنیا بھی۔ ایو گندم کھادا بھی، ایو فروٹ گندے اور خراب، یہی میوے، یہی انار، یہی سیب، یہی کیلا، خوف خدا کرو، مانو کہ یہی روزی دی جاتی ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے، سب کہتی ہیں روزی جنت والی ہے۔ بھی کہتا ہے روزی جنت والی ہے تو پھر حیات بھی جنت والی ہے۔ اگر روزی دنیا والی نہیں ہے تو پھر حیات دنیا والی کیسے ہو گئی؟ روزی جنت والی ہے تو زندگی بھی جنت والی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو میں نے قرآن کی ان دو آیتوں کی جو تفسیر کی ہے، میں نے وہ تفسیر کی ہے جو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مقدس سے اس کو بیان کیا۔ ترمذی کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن صفحہ نمبر نہیں لکھوا سکتا ہوں، لیکن میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ غزوہ موطا میں 3 کمانڈر شہید ہوئے تھے، 3 کمانڈر، حضرت زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 3 کمانڈر لگاتار یکے بعد دیگر شہید ہو گئے، اور یہ ایسا غزوہ تھا غزوہ موطا کہ اس کا پورا نقشہ اللہ تعالیٰ مدینے میں بیٹھے ہوئے میرے نبی پاک کو دکھا رہا، اور آپ وہاں کہہ رہے تھے زید بن حارثہ شہید ہو گیا، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، اور جعفر طیار میرا چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال عمر میں بڑے ہیں، جعفر طیار شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شہید ہو جائے تو یہ شہید ہو جائے تو یہ، 3 کے بعد آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپس میں مشورہ کر کے کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، تو اب بتاؤ کس کو کمانڈر بنایا جائے؟ تو پھر کمانڈر بنے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی پاک نے وہاں مدینے میں خبر دی اب تو کمان آ گئی ہے سیف اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے؟ بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ موطا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے لوہے کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، 9 تلواریں یکے بعد دیگر ٹوٹ گئی تھی لڑتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خالد کا کمال یہ تھا کہ 3 کمانڈر شہید ہو چکے تھے، حوصلے پست ہو چکے تھے، تو یہ کفار کے نرغے سے اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینے لے آئے تھے۔ میں کہتا ہوں نہیں، خالد کا کمال یہ تھا کہ اس فوج کے 3 کمانڈر شہید ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، خالد نے ان کو شکست دی اور فتح یاب ہو کے مدینے۔ تو جعفر طیار جب شہید ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا رائی تو جعفرن، میں نے جعفر کو دیکھا ہے یطیر فی الجنہ، اڑ رہا
यतीरों का क्या मैंने अभी कहा भी अगला जुमला सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। राई तो जाफरन, मैंने हजरत जाफर को देखा, यतीरो फिल जन्ना, उड़ रहा है जन्नत में माल मलाइका। किनके साथ? फरिश्तों के साथ, तैयार, जिससे फिर तैयारा निकला। उड़ने के माने में, उड़ने के माने में उन्हें तैयार कहते इसलिए तो की ख्याल है इस कब्र के अंदर उड़ते थे, खौफे खुदा का कहां उड़ रहे थे, उनको तैयार क्यों कहते हैं? राई तो जाफर यतीरो फिल जन्ना माल मलाइका। और ग़ज़वा उहद में हजरत अमर इब्न जुमूह उनके बेटे शरीक हो रहे हैं, इनके पांव में लंगड़ाहट है, इन्ना क्या मैं भी जाना, मैंने भी जाना है। तो माजूर आदमी पे तो जिहाद फर्ज ही नहीं है। अगर जिहाद फर्ज हो जाए तो माजूर आदमियों पर तो फिर भी फर्ज नहीं है। टांग से माजूर है, लंगड़ाहट है, इसके बावजूद कहते हैं मैंने जाना है। गए, शहीद हुए तो नबी पाक ने फरमाया मैंने अमर इब्न जमूह को देखा है अपने लंगड़े कदम से जन्नत की जमीन को रौंद, अपने लंगड़े कदम से जन्नत की जमीन को रौंद रहा। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात। गालिबन हजरत अमर इब्न लास ज़हन में सही नहीं आ रहा है, अगर किसी के ज़हन में अभी आ जाए तो मुझे बता दे, कहीं तारीख में पढ़ा हो। अमर इब्न लास या साद इब्न अबी वक्कास एक जंग में, उधर कुफार है इधर मुसलमान है, एक दर्रा है छोटा सा जिसमें से बमुश्किल 2 फौजी गुजर सकते हैं। इनके भाई उस दर्रे में शहीद हो गए, शहीद हो गए तो गिर गए, तो अब बाकी मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नीचे वो पड़े हैं, उधर सामने कुफार है, मैयत को उठाने की मोहलत भी नहीं है। तो मुसलमान परेशान हुए कि घोड़े इसके ऊपर कैसे डालें, कैसे रोने, कैसे आगे जाएं। तो वो अमर इब्न लास के साथ में भी वक्कास जो भी हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा डालो घोड़े। मेरा भाई अब ये नहीं है, ये जिस्म नहीं है, वो तो पहुंच गया है जन्नत में, वो पहुंच गया अपने रब के पास जन्नत में। लिहाजा अल्लाह की दावत को लेके आगे बढ़ो। और सबसे पहले उन्होंने अपना घोड़ा उस पे से गुजारा, फिर बाकी सहाबा ने घोड़े गुजारे, फिर शिकस्त हुई कुफार को, वापस पलटे तो रोते हुए उनकी बोटियों को जमा करने लगे, की बोटियों को जमा करने, और फरमाया कि इस जिस्म का नाम अब नहीं रहा, वो तो जन्नत में पहुंच चुके हैं। तो यहां भी ये जो सूरत यासीन में वाकया है, जब वो शहीद हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया इधर उन्होंने उसे कत्ल किया, अभी उसका जिस्म वहीं पड़ा था, कीला फरिश्तों के जरिए हुक्म दिया गया उदखुलिल जन्नह, जा जन्नत में चला जा। तो वो कौन सी चीज जन्नत में जा रही है? वो जन्नत में वो असल जिंदगी है, वो बरज़ख की जिंदगी है, उखरवी जिंदगी। बेशक आगे सुनिएगा, जिस कौम ने मारा, हम कितने बिखर जाते हैं, गुस्से में आते हैं, गजब में आते हैं। जिस कौम ने मारा, जिस कौम ने कत्ल किया, जिस कौम ने उसे पत्थरों से संसार कर दिया, जन्नत में जाके भी उनकी खैरखाई कर रहा है। और वो जन्नत में जाके जो उसने कलाम की ना, अल्लाह ने उस कलाम को भी कुरान बना काला। तो जन्नत में जाके कहता है या लैता कौमी, काश मेरी कौम या लमून जान जाती बिमा गफर अली रब्बी, कि मेरे रब ने मुझे किस तरह माफ कर दिया है, फजालनी मिनल मुकरमीन, और अल्लाह ने मुझे मुअज़्ज़ज़ बनाया है, जन्नत में इज्जत दी है, इकराम किया है। काश मेरी कौम को कोई बताता तो वो भी
उसी रास्ते पे आ जाते जिस रास्ते पे मैं आया। मालूम होता है कि जो दीन का दाई है, मुबल्लिग है, उसके दिल में कौम के लिए खैर खाई का जज्बा है। भार में उसके दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह करे इन्हें हिदायत नसीब हो। अल्लाह ताला कहते हैं वो तो चला गया जन्नत में, तो वो जो कौम थी जिन्होंने उस मुबल्लिग को, दाई को मारा, कत्ल किया, हमने उस कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा अजाब देने के लिए। वमा कुन्ना मुंज़िलीन, और हम उतारने वाले भी नहीं हैं। जरूरत ही नहीं थी कि पूरा कोई लश्कर उतारा जाए और उनको मार दिया जाए, नहीं। इनकानत इल्ला सैहतन वाहिदा, एक चिघाड़ थी, एक चीख थी, बस जिब्रील ने चीख मारी, फाइजा हुम खामिदून, तो वो बुझ के रह गए, रास बन गए। बुझ के रह गए। वो जो अंगारों की तरह तप रहे थे, मैंने लफ्ज़ एक कहा था, वो जो अंगारों की तरह दहक रहे थे। फरमाया जब हमारा अजाब आया कोई लश्कर हमने नहीं उतारा, एक चीख थी जो जिब्रील ने लगाई, फाइजा हुम खामिदून, उसी वक्त वो बुझ के रह गए। या हसरतन अलल इबाद, या तो अल्लाह का कलाम है या फरिश्तों का कलाम है, हाय अफसोस बंदों पर। मा यातीहिम मिन रसूलिन, उनके पास कोई रसूल नहीं आया, इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, मगर वो रसूलों से मजाक ही करते रहे, ठट्ठा ही करते रहे, धमकियां ही देते रहे, मखौल ही करते रहे। अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, कम महलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, उनसे पहले हमने कितनी बस्तियां, कितनी कौमें हमने तबाह कर दी थी। अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और इनको हमने बर्बाद किया था, वो इनकी तरफ अब लौट के आने वाले, वो इस दुनिया में अब नहीं आ सकते हैं, हमने उन्हें तबाह कर दिया। ऐ मक्के के मुशरिकीन, तुम उस कौम की तरह न बनो, मेरे आखिरी पैगंबर की तकजीब न करो। अगर तुमने मेरे आखिरी पैगंबर की तकजीब उसी तरह की तो जिस तरह हमने उन्हें तबाह करके रख दिया था, तुम्हें भी उजाड़ के रख देंगे। अल्लाह ज़रबे मोमिन बार में कुर्बानी ज़बह करने की दुआ में एक लफ्ज़ छोड़ दिया गया। दुआ इस तरह लिखी है, न सलाती व